اللہ 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 اللہ۔ ہمارا ملک ہندوستان جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلم بادشاہوں، مسلم حکمرانوں کا دور حکومت ایک روشن باب ہے۔ ملک کی تاریخ میں ان کے دور اقتدار کو، دور حکومت کو سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ مسلم بادشاہوں نے ملک میں عدل و انصاف کو قائم کیا، امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا، محبت کو عام کیا، نفرت کو مٹایا۔ جب انگریز اس ملک میں آئے، انگریزوں نے ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا، ملک کو اپنا غلام بنایا۔ انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانی اس ملک کے مسلمانوں نے دیا ہے۔ لاکھوں مسلمان ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے۔ ایک طویل جد و جہد، قربانیوں اور شہادتوں کے بعد 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہاں کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ اب آزاد ملک میں نظم و ضبط کے لیے، جس ملک میں صدیوں سے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا آئین بنایا جائے، ایسا دستور بنایا جائے جس سے سب مطمئن ہوں، اور جس دستور میں، آئین میں سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے ڈرافٹنگ کمیٹی کا نام دیا گیا، جس میں ملک کے قانون کے ماہرین، صاحب علم و بصیرت، دانشوران کو رکھا گیا، اور ان سب نے مل کر ملک کا آئین، ملک کا دستور مرتب کیا اور اسے قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ دستور ہند کے رہنما اصولوں کے تحت دفعہ 44 میں یہ لکھا گیا کہ حکومت پورے ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ آپ جملے پہ دھیان دیں، یہ نہیں کہا گیا دفعہ 44 میں کہ حکومت اس ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے، یہ کہا گیا کہ حکومت یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح، طلاق، خلا، وراثت اور دیگر جو آئلی قوانین ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت
اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے، تمام باشندوں کے لیے یکساں ایک ہی ہوں گے۔ یہ وہ بات تھی جو اس ملک میں مسلمانوں کو کسی صورت میں قبول نہیں تھی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچائی کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ اس ملک میں اسلام میں مداخلت ہے، اسلامی قوانین میں مداخلت ہے، شریعت مطہرہ میں مداخلت ہے، جسے اس ملک کا مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے احتجاج کو دیکھ کر حکمرانوں نے قانون ساز اسمبلی میں اس کا اعلان کیا کہ اس ملک میں اسلام اور اسلامی قوانین میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ حکومت پاگل ہوگی جو ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے گی۔ اب مسلمان مطمئن ہو گئے، لیکن وقفے سے اس ملک میں یکساں سول کوڈ کی آواز حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ یکساں سول کوڈ کے بل کو پاس کیا جائے، لیکن کبھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ 1960 کے بعد حکومت نے یہ چاہا کہ ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو یکساں سول کوڈ کے بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرے اور پھر اس بل کو پاس کیا جائے، لیکن مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس بل کی مخالفت کی۔ ملک کی پارلیمنٹ میں جو مسلمان ایم پی تھے اور جو دیگر ایم پی بھی انسانیت نواز تھے، اس ملک کے امن و امان اور سلامتی کے لیے فکر مند تھے، انہوں نے آواز اٹھائی کہ یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا۔ 1972 میں حکومت نے پارلیمنٹ میں متبنہ بل منہ بولا بیٹا لے پالک اس بل کو پاس کیا، اور جب مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، مخالفت کی گئی، ملک کے وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو اسلام میں اسلامی قوانین میں مداخلت ہے جسے مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کو اس بل سے الگ رکھا گیا، مسلمانوں کو متبنہ بل سے استثناء کیا گیا۔ اور اسی کے بعد ہمارے ملک کے اکابر علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، دانشوروں نے، قانون کے ماہرین احباب نے اس ملک میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے، اسلامی قوانین کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو قائم کیا، جو الحمدللہ آج تک مسلم پرسنل لا کے تحفظ میں سرگرم عمل ہے اور اس کی قابل قدر خدمات ہیں۔ اب پھر ملک کی پارلیمنٹ میں یکساں سول کوڈ کا بل پیش کیا گیا اور اس کی حمایت اور مخالفت کا حساب لگایا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بل کو لایا جائے اور پاس کیا جائے۔ اللہ ہماری اس آواز میں،
اتنی طاقت دے، اتنی قوت دے کہ ہماری یہ آواز حکومت تک پہنچے، پارلیمنٹ تک یہ پہنچے کہ یکساں سول کوڈ کی ضرورت اس ملک کو کبھی نہیں تھی، نہ آج ہے اور نہ کبھی پیش آئے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا، چونکہ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف قبائل کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر ایک کے رسم و رواج اور ان کی زندگی کے طور طریقے الگ الگ ہیں۔ اور اسلام یہ تو خدائی قانون کا نام ہے، اور قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس ملک میں امن و امان اور ترقی کا ماحول پیدا کرے، یکساں سول کوڈ کی آواز اٹھا کر اس ملک میں بے چینی اور بدامنی کا ماحول نہ بنائے۔ حالات اگرچہ کہ پریشان کن ضرور ہیں، لیکن ہم مایوس نہ ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔